السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی جو کہانی سنا رہا ہوں یہ ایک عاشق کی ہے۔ پیار میں کس حد تک جا سکتا ہے یہ انسان، یہ اس عاشق کی کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ عاشق ہے تو پھر کیا نہ کرے، عاشق ہے تو پھر پتھر بھی کھائے۔ تو یہ ایسے ہی ایک عاشق کی کہانی ہے دوستو۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، ان کے دوست کو عشق ہو گیا۔ تو محلے میں ایک لڑکی رہنے کے لیے آتی ہے کرائے پر۔ سامنے ہی جو ہے ان کا گھر تھا۔ آنکھ مٹکا ہوا، آنکھیں 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوئی، اظہار محبت ہوا۔ اب یہ اظہار کیسا ہے کہ یہ جو ہے ایک طرفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کو جان سے چاہ رہا ہوں اور وہ کچھ نہیں چاہ رہا۔ ایک طرفہ محبت، دیوانہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے۔ وہ کپڑے سکھانے جا رہی ہے تو یہ اپنی گیلری میں بیٹھا ہے۔ وہ گھر سے نکل رہی ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مقصد صرف اس کو امپریس کرنا ہے کہ کسی طرح سے یہ اظہار محبت کر بیٹھے۔ لیکن وہ کیسے کرے گی؟ وہ تو ایک کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہے اور یہ ٹھہرے ایک غریب، تو وہ تو پھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اس نے کیا کیا اس کو پانے کے لیے کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے نا فورس کر لے کہ یار میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اظہار کر۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، اس کا دوست اس کو ایک ایڈریس دیتا ہے کہ بھائی فلانی فلانی جگہ پر چلا جا، وہاں پر ایک بابا ہے۔ تو یہ اس ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے بابا کے پاس۔ بابا نے پوچھا، ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ یہ بولتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ میں کیوں آیا ہوں، تب تو پتہ چلے گا کہ تم بابا ہو۔ تو بابا نے کہا، اچھا تو عشق کا مارا ہے۔ یہ اس کے پیروں میں گر جاتا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یار اس نے تو میرا ٹک کر کے پوائنٹ پکڑا ہے، تو یہ اس کے پیروں میں گر گیا۔ کہنے لگا بس آپ ہی کریں گے، اب جو بھی کریں گے۔ بابا نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ اگر تجھے کچھ کرنا ہے تو تو خود کر اپنے لیے۔ اس نے کہا میں خود کیسے کر سکتا ہوں اپنے لیے؟ بابا نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر تجھے اس سے عشق ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بابا بولا کچھ نہیں، 60 دن کا چلہ کھینچنا ہے، 2 مہینے کا کالا جادو۔ اس کا مطلب کیا ہے دوستو؟ کہ وہ بابا صحیح نہیں ہے، کالا جادو کرنے والا ہے، بلیک میجک جس کو کہتے ہیں، یعنی کالا جادو۔ ہاں دوستو، یہ بابا صحیح نہیں ہے، یہ کالا جادو کرنے والا ہے۔ تو یہ بابا اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم 2 مہینے کا چلہ کرو، اور 2 مہینے کے چلے کے بعد جس چیز کو تم نے نظر بھر کر دیکھا وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا ایسا ممکن ہے؟ بابا نے کہا بالکل ممکن ہے، لیکن یاد رکھ چلے کے دوران تو نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے بولا مثلاً؟ اس نے کہا مثلاً کیا؟ چلے کے دوران بس تجھے کچھ چیزیں درکار ہوں گی، وہ تجھے لانی ہوں گی۔ تو اس نے بابا سے کہا جیسے کہ کیا؟ مطلب کیا چیز لانی ہوگی؟ تو اب بابا اس کو بتا رہا ہے کہ بکرے کی کٹی ہوئی گردن، قبرستان کی مٹی، اور اسپیشلی الو کی آنکھ، یہ چیزیں تجھے درکار ہیں اس عمل کے لیے۔ اس نے بابا سے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بابا نے کہا پہلے تو یہ چیزیں ارینج کر، اس کے بعد تجھے جو آخری چیز لانی ہے، وہ جس دن تیرے چلے کا آخری دن ہوگا، اس دن تجھے وہ چیز لا کر بیٹھنا ہے چلے پر۔ اس نے بابا سے کہا کیا؟ اس نے کہا نہیں، تو پہلے جا چلہ شروع کر۔ جو جو پڑھنے کا تھا وہ بابا نے اس کو بتایا۔ اب کالے علم میں کیا پڑھتے ہیں دوستو، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو بابا نے اس کو تمام پڑھائیاں بتا دیں جو اس چلے میں پڑھنی تھی، طریقہ بھی سارا بتا دیا کالے علم کرنے والے بابا نے۔
کہ تم نے جا کر یہ پڑھائیاں کرنی ہیں اور آج سے ہی یہ چلہ شروع کر دو۔ اس کو بتایا کہ تم گھر جاؤ اور گھر جا کر سناٹے میں رات 12 بجے کے بعد ایک دائرہ بناؤ گے چوک سے، گول دائرہ۔ اس دائرے کے بیچ میں بیٹھو گے اور یہ تمام چیزیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ اپنے ساتھ رکھو گے۔ اب اس نے یہ تینوں چیزیں کیسے ارینج کی دوستو، یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے ان چیزوں کا ارینج کیا اور گول دائرے میں بیٹھ گیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ دوستو اس عمل کے دوران اس نے کیا کیا عمل کیے تو یہ بتانے سے میں قاصر ہوں۔ اس نے وہ کام کیے جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، یعنی انسان کو حیوان بنا دے، اس نے وہ عمل کیے اور وہ پڑھائی کی۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ اب چلے کا آخری دن آ جاتا ہے۔ 59 دن وہ گزار چکا ہے۔ اب جو ہے چلے کا آخری دن ہے، یعنی 60واں دن، جس دن اس کا چلہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس آخری دن کے بعد اس میں پاور آ جائے گی۔ چلے کے اس آخری دن یہ بابا کے پاس جاتا ہے اور جا کر بابا سے کہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا کہتا ہے اب جو تجھے کرنا ہے یہ تیرا آخری کام ہے، اس کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ وہ بابا سے کہتا ہے تو پھر بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا اس سے بولا رات کو 12 بجے قبرستان جا کر مردے کے جسم کی کوئی سی بھی ہڈی، ضروری نہیں ہے کہ ہڈی بڑی ہو، چھوٹی سی بھی ہو تو چلے گی، یعنی مردے کی انسانی ہڈی۔ بابا نے کہا بس تو نے وہ ہڈی لے جا کر اس دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا ہے۔ تیرا ٹائم پورا ہوگا اور جب تو اٹھے گا تو تجھے وہ ملا ہوگا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بابا سے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رات کو 12 بجے قبرستان جاتا ہے، قبر میں اترتا ہے اور مردے کی چھوٹی سی ہڈی جو جیب میں رکھ سکے وہ ہڈی جیب میں رکھ کر وہ گھر آتا ہے اور حسب دستور وہ دائرے میں آ کر اپنا چلہ کرتا ہے اور یہ پڑھائی شروع کرتا ہے۔ اب جب اس کا ٹائم پورا ہوا تو یہ کیا دیکھتا ہے، دائرے سے باہر نوٹوں کا انبار لگا ہوا ہے، سونے کا انبار لگا ہوا ہے، اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ اٹھا، یہ سب تیرا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں، مجھے تو وہ چاہیے جس کے لیے میں نے یہ سارے جتن کیے ہیں، یعنی وہ لڑکی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ آتا ہے اور وہ باپ اس کو ڈانٹتا ہے کہ کیا بکواس کر رہا ہے تو، اور کیا بڑبڑا رہا ہے، اٹھ کھڑا ہو اور چل اندر آ۔ یہ سوچتا ہے کہ یار میری چلے کی آج آخری رات ہے، اگر میں دائرے سے باہر جاتا ہوں تو میرا سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے باپ کی بات کو بھی اگنور کر دیتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس کے لیے اس نے یہ سارے جتن کیے وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے دائرے سے باہر، اور اس سے کہتی ہے کہ تو نے پا لیا، تو نے پا لیا وہ جو تو چاہتا تھا، لے میں تیرے لیے حاضر ہوئی، تو نے یہ جتن میرے لیے کیے ہیں تو آ میرے گلے سے لگ جا۔ دوستو یہ اٹھا، دائرہ کروس کیا اور اس کا دماغ پلٹ گیا۔ جانتے ہو کیوں دوستو؟ کیونکہ وہ جو شے تھی پیسے کی صورت میں، اس کے باپ کی صورت میں، وہ لڑکی کی صورت میں، وہ شیطانی طاقت تھی جو اس کو دائرے سے باہر نکالنا چاہ رہی تھی، اور وہ اس سے بالکل لا علم تھا۔ اور آج اس کی وہ حالت ہے کہ کیا مجنوں کی حالت ہوگی، جس کا دماغ ہی پلٹ گیا ہو اس کی کیا حالت ہوگی، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کہ محبت میں کس حد تک جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں، کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، کہ کیسے اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ محبت میں اس قدر اندھا ہو جانا اور
اچھے برے کا نہ سوچنا اور حد سے گزر جانا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ میری دعا ہے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اس بری بلا سے محفوظ رکھے اور ایسے عمل کرنے سے دور رکھے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔